اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس چیپٹر میں ہم باقاعدہ طور پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں ہم نے سب سے پہلی پالیسی کے بارے میں پڑھا کہ ہر کمپنی اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی بناتے ہیں اور پالیسی میں وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ پروسیجر بناتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر یہ خطرات ہے اور ہم ان خطرات کو کس طرح کنٹرول کریں گے. تو خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگز اور پروسیجرز تیار کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو حادثات سے محفوظ کر سکیں. پھر اس کی آرگنائزیشن، اس کی ری آرگنائزیشن بنایا جاتا ہے تاکہ جو خطرات ہے ان کے لیے جو پلاننگز اور پروسیجر تیار کی جاتی ہے، تو آرگنائزیشن کے اندر مختلف ایسا ایک ٹیم تشکیل دیا جاتا ہے جس کے اندر مختلف لوگوں کو اسپیسیفک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہوں گی، آپ کی یہ ذمہ داری ہوں گی، آپ کی یہ ہوں گی. تو یہ دوسرا سیکشن تھا. پہلا سیکشن پالیسی میں کمپنی بتاتی ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے اندر یہ خطرات ہیں اور ہم ان خطرات کو کس طرح کنٹرول کریں گے. پھر دوسرا سیکشن جو ہے ٹیم بنایا جاتا ہے اور پھر اس ٹیم کے اندر جو پلاننگ پالیسی میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس پلاننگ کے حوالے سے رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. تیسرا سیکشن جو ہے وہ ارینجمنٹس ہے کہ جو ٹیم آپ بناتے ہیں وہ ٹیم کچھ ایسی لاہی عمل کرتی ہے، کچھ ایسی ارینجمنٹس کرتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن کے اندر جتنی بھی خطرات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ ارینجمنٹ وہ ارینجمنٹ ہے جو آپ کے آرگنائزیشن کے اندر خطرات ہے، ہیزرڈز ہے، اس کی رسک ہے، تو ان کو ہیزرڈز کو رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے ارینجمنٹس کرتے ہیں. جو ٹیم آپ بناتے ہیں وہ ارینجمنٹس کرتے ہیں پریکٹیکلی. تو تیسرا سیکشن ارینجمنٹ ہے جو ہم چیپٹر 3 میں پڑھیں گے. یہاں پہ شارٹ بریفلی ڈسکس کی گئی ہے، ڈیٹیل میں ہم یہ سب کچھ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 میں. تو اسپیسیفک رسک اینڈ پرابلمس. اچھا، ارینجمنٹس، جنرل ارینجمنٹس کیا کرنی ہوگی. آپ نے جو ٹیم بنایا ہے وہ ٹیم آپ کی جنرل کیا ارینجمنٹس کریں گے. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو خطرات ہے ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا انتظامات کریں گے. تو ان میں ہے کیئرنگ رسک اسسمنٹ. وہ رسک اسسمنٹ کنڈکٹ کریں گے. رسک اسسمنٹ یہ پڑھیں گے چیپٹر 3 میں. یہ سارے ٹاپکس ہم چیپٹر 3 میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ بریفلی میں ڈسکس کر رہا ہوں. رسک اسسمنٹ وہ پروسیجر ہے جس میں آرگنائزیشن کے اندر جتنی بھی خطرات ہے ان خطرات کی چانسز کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رسک اسسمنٹ، یعنی خطرات کا اندازہ لگانا، ایکسیڈنٹ کی چانسز کا اندازہ لگانا اور ان کو کنٹرول کرنا. یہ رسک اسسمنٹ پروسیس ہے. انفارمیشن انسٹرکشن اینڈ ٹریننگ، ورکر کو انفارمیشن انسٹرکشنز اور ٹریننگ پرووائڈ کرنا. یہ ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کہ اگر یہ کام آپ کریں گے، یہ جتنی بھی ٹاپکس ہے یہ آپ کریں گے سائٹ کے اندر، تو آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ہیزرڈز کنٹرول ہوں گے، خطرات جو ہے ایکسیڈنٹس، حادثات کنٹرول ہوں گے. ایکسیڈنٹ اینڈ نیئر مس رپورٹنگ، ریکارڈنگ اینڈ انویسٹیگیشن. اس کے علاوہ یہ ارینجمنٹ بھی وہ کر رہی ہے کہ جتنی بھی حادثات ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہی ہے، ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کی جو فائنڈنگز ہے اس کو ریکارڈ کر رہی ہے. یعنی ایکسیڈنٹ کو سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرنا، پھر انویسٹیگیشن کے دوران جب آپ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں ہوا، وجوہات کیا تھی، پھر ان وجوہات کو محفوظ کرنا، ریکارڈ کرنا. یہ بھی ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کیونکہ اگر ہم ایکسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کی وجوہات سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہی وجوہات ہم ختم کرتے ہیں تاکہ یہی ایکسیڈنٹ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. تو اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کرنا اور اس کی ریکارڈنگ کرنا یہ ضروری ہے. ریکارڈنگ اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ جو حادثہ ہو چکا ہے، جتنی بھی ایک خاص ڈیوریشن کے اندر جتنی بھی حادثات ہو چکے ہیں، تاکہ اس کی ریکارڈ ہمارے آفس میں محفوظ رہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی کارکردگی کو جو ہے اس کی ایفیشنسی، اس کی کارکردگی کو
معلوم کر سکے کہ ہماری ایفیشنسی کیا ہے، کارکردگی ہماری کیا ہے، ایکسیڈنٹ ریٹ زیادہ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے ریکارڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیئر مس کیا ہے؟ یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہو رہا ہے، نیئر مس۔ نیئر مس ایک ایسا حادثہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ صلاحیت رکھتی ہے نقصان پہنچانے کی، لیکن بائی لک، بائی چانس وہ نقصان نہیں پہنچاتی اور ہماری ورکر اس نقصان سے محفوظ رہتی ہے، تو ایسی انسیڈنٹس کو نیئر مس انسیڈنٹ کہتے ہیں۔ یعنی اوپر سے ایک بلاک گرتا ہے اور وہ بلاک کسی ورکر کی بالکل قریب 1 انچ کے فاصلے پہ گرتا ہے زمین کے اوپر، تو اب یہ بلاک اگر اس کے اوپر لگتا تو اس کو سیریسلی انجر کر سکتا یا اس کی موت واقع ہو سکتا، لیکن وہ اس کے بالکل قریب گرا اور وہ بائی لک بچ گیا، تو ایسی انسیڈنٹ کو نیئر مس انسیڈنٹس کہلاتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو اپنی صلاحیت، جو نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت وہ رکھتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو ایسی واقعے کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ یعنی ایک بلاک اوپر گرتا ہے کسی ورکر کے اوپر اور اس کی موت واقع ہوتے ہے یا وہ زخمی ہوتا ہے، تو ایسی واقعے کو، ایسی انسیڈنٹ کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ 3 ٹرمز ہے، یاد رکھیے، ایک ہے انسیڈنٹ، INCIDENT انسیڈنٹ، ایک ہے ایکسیڈنٹ، ایک ہے نیئر مس۔ تو انسیڈنٹ یہ جنرل ٹرم ہے، جنرل ٹرم۔ انسیڈنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، any event which is the potential to cause harm, any event which is the potential to cause harm is called incident۔ اچھا، پھر ہے انسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ۔ انسیڈنٹ کی پھر 2 ٹائپس ہے، ایک ہے ایکسیڈنٹ اور ایک ہے نیئر مس۔ ایکسیڈنٹ وہ انسیڈنٹ ہے جو اپنی صلاحیت ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو صلاحیت یا جو پوٹینشل وہ رکھتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے، تو ایسی ایونٹ کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ نیئر مس واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ صلاحیت بھی رکھتی ہے، لیکن بائی لک ہم بچ جاتے ہیں، تو ایسی ایونٹ کو نیئر مس ایونٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنسلٹیشن ود ورکر، ورکر سے رائے لینا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ ورکر سے رائے لیتے ہیں تو آپ ان کی فیور جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ لینے سے، کنسلٹیشن سے آپ ان کے فیور لے سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے کنسلٹیشن جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کنسلٹ کر رہی ہے، آپ ورکر سے رائے لے رہی ہے، ان کی شکایات سن رہی ہے، تو اس سے آسانی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات ان پہ منوائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے، اب یہ کام جب ہم کریں گے تو حادثات آٹومیٹیکلی کم ہوں گے، اور جب حادثات آٹومیٹیکلی کم ہوں گے تو ہماری پالیسی کی جو مقاصد ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی وہ آٹومیٹیکلی اچیو ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈیولپ سیف سسٹم آف ورک، ہر کام کے لیے ہم ایک طریقہ کار بناتے ہیں، سیف ڈاکومنٹڈ فارم میں، تحریری فارم میں، ہر کام کے حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ ایک طریقہ کار ہم بناتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے ہم کریں گے، اور پھر وہی طریقہ کار ہم ورکر کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ورکر کو ڈیلیور کرتے ہیں کہ یہ کام آپ اس طریقے سے کریں گے۔ یہ بھی چیپٹر 3 میں ہم پڑھیں گے، یہ سارے ٹاپکس جو ہے چیپٹر 3 میں موجود ہے، جو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ ویلفیئر ان فرسٹ ایڈ پروویژن، اسی کے ساتھ ساتھ آپ سائٹ پہ ویلفیئر فیسلٹیز بھی دیں گے ورکر کو۔ فائر سیفٹی اینڈ پریونشن، فائر کے حوالے سے، آگ سے بچنے کے لیے آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں گے، آپ ارینجمنٹس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی پروسیجر، ایمرجنسی پروسیجر سے مراد یہ ہے کہ کسی قسم کی حادثہ پیش آتا ہے سائٹ کے اندر، تو آپ نے اپنے ورکر کو کس طرح ان حادثات سے محفوظ کرنا ہے، آپ نے کس طرح سیف طریقے سے باحفاظت ان کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے ایمرجنسی پروسیجر جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ سائٹ کے اندر آگ کا حادثہ پیش آتا ہے، فلڈ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو آپ نے ورکر کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، کس طرح آپ نے محفوظ طریقے سے ان کو نکالنا ہے، ایواکویٹ کرنا ہے۔ آگ لگی ہے تو آپ نے ورکر کو بتانا ہے
کہ آپ نے کس طرح جو ہے سائٹ سے نکلنا ہے، آپ نے ایک محفوظ طریقے سے کس طرح اپنے آپ کو نکالنا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ ایمرجنسی پروسیجر اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ایمرجنسی پروسیجر نہیں بناتے تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ ڈیلے آئے گا، رسپانس میں ڈیلے آئے گا۔ جو ایمرجنسی آتی ہے اس کی رسپانس میں ڈیلے آتا ہے۔ اب آگ لگتا ہے، آپ کے ورکر کو نہیں پتا کہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، کس طرح بھاگنا ہے، اس کو نہیں پتا پروسیجر کا، تو اس میں ڈیلے آئے گا۔ وہ جو ہے وہ رسپانس میں، ایمرجنسی رسپانس میں ڈیلے آئے گا اور اس کو نقصان پھر زیادہ ملے گا۔ تو اسی وجہ سے ایمرجنسی پروسیجرز ڈیولپ کرنا اور ایمرجنسی پروسیجرز پہ ورکر کو پریکٹس دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کمپلائنس مانیٹرنگ انکلوڈنگ آڈیٹنگ، آپ سائٹ کے اندر آڈٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، آڈٹ بھی پڑھیں گے چیپٹر 4 میں کہ آڈٹ کیا ہے۔ ساری ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی آڈٹ کنڈکٹ کی جاتی ہے، سالانہ ایک آڈٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کام جب ہم سائٹ کے اندر کریں گے تو اس سے ہماری سائٹ کے اندر جو حادثات ہے اس کی چانسز ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہوں گے۔ تو تیسرا سیکشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا ہے وہ ارینجمنٹ ہے، یعنی آپ پالیسی بناتے ہیں، پالیسی میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے سائٹ کے اندر جتنی بھی خطرات ہے ان خطرات کو آپ لسٹ کرتے ہیں کہ یہ خطرات ہے۔ اب یہ خطرات ہم کس طرح کنٹرول کریں گے، اس کی پلاننگ تیار کی جاتی ہے۔ پھر وہ پلاننگ جب آپ تیار کرتے ہیں تو پلاننگ میں آپ مختلف رسپانسبلٹی، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیئرنگ رسک اسسمنٹ، یہ رسک اسسمنٹ آپ کے لیے کون کنڈکٹ کرے گا؟ ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ ایک ٹیم بنائیں گے اور وہ ٹیم آتی ہے آرگنائزیشن میں۔ اس کے علاوہ انسٹرکشنز ٹریننگ یہ کون پرووائڈ کرے گا، ایکسیڈنٹ نیئر مس رپورٹنگ کون کرے گا، کنسلٹیشن کے ارینجمنٹ کون کریں گے، سیف سسٹم آف ورک کون بنائے گا؟ تو اس کے لیے آپ آرگنائزیشن کریں گے، ٹیم بنائیں گے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹیم، اور وہ ٹیم یہ کام کریں گے۔ تو یہ جب یہ کام کرتی ہے وہ، تو آٹومیٹیکلی سائٹ کے اندر جو خطرات ہے وہ کم ہوں گے۔ اب یہ سارے ٹاپکس ہم چیپٹر 3 میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ایک ایک ٹاپک جو ہے یہ وہاں پہ ڈسکس ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو تھی یہ جنرل ارینجمنٹس تھی۔ جنرل ارینجمنٹ یعنی یہ ہر آرگنائزیشن کے اندر ہونی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، یہ ارینجمنٹ اس کے اندر ہونی چاہیے، جنرل ارینجمنٹ ہے۔ اب کچھ اسپیسیفک ارینجمنٹ ہے، کچھ اسپیسیفک ارینجمنٹ یعنی یہ ارینجمنٹس ان خطرات کے لیے ہے جو اسپیسیفکلی خاص طور پر کچھ آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہے، ہر آرگنائزیشن کے اندر نہیں ہوتی، کچھ آرگنائزیشن کے اندر یہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پھر ارینجمنٹ کریں گے۔ تو ان میں کیا ہے؟ لون ورکنگ، یعنی آپ کی کمپنی کے اندر اگر ورکرز اکیلے کام کرتے ہیں، لون کا مطلب ہے اکیلے کام کرنا۔ بعض ورکر، بعض ایکٹیویٹی ایسی ہوتے ہیں کہ ان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ورکر اکیلے کام کرتے ہیں۔ تو اکیلے جب ورکر کام کرتے تو وہ ولنریبل ہوتے ہیں، یعنی وہ خطرات سے زیادہ وہ خطرات کو ایکسپوز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے جو سیکیورٹی سٹاف ہے، یہ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، یہ رات کے وقت ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت ان کو اگر کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آتا ہے تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے معمولی مسئلہ ان کے لیے بہت بڑے مسئلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مینٹیننس ورکر، جو کمپنیز کے اندر مشینری وغیرہ مینٹین کرتے ہیں، جو بڑی بڑی مشینری ہوتے ہیں، ان بڑی بڑی مشینریز کے اندر ورکر اندر جاتے ہیں، اندر مینٹین کرتی ہے۔ تو اندر اگر مشینری کے اندر کسی بھی قسم کا حادثہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، کرنٹ لگتا ہے ان کو، اندر پلانٹ کے اندر کوئی زہریلا گیس ہے اور اس گیس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوتا ہے، تو ان کی ریسکیو کرنے کا یا ان کی مدد کرنے کا کوئی جو ہے انتظام اگر نہیں ہوتا تو پھر وہی ورکر، معمولی مسئلہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیلیوری سٹاف ہوتے ہیں، جو فاسٹ فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں گھروں کو، پیزا برگر وغیرہ، یہ لوگ جو ہے یہ بھی اکیلے کام کرتے ہیں۔ اب رات کے وقت اگر یہ ایسی جگہوں پہ آپ بیچتے ہیں جہاں پہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ حادثات ہو رہی ہیں، تو ان کی جو بائک ہے، موٹر بائک ہے، وہ بھی لوگ جو ہے چھین سکتے ہیں، ان سے جو ان کے پاس جو پیسے ہے وہ بھی ان سے لے جا سکتے ہیں، موبائل فون بھی لے جا سکتا ہے، ان کو مار بھی سکتا ہے۔ تو ان کے لیے پھر آپ ارینجمنٹ کریں گے کہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر اگر اکیلے لوگ کام کر رہی ہیں
تو ان اکیلے لوگوں کے لیے آپ انتظامات کریں گے تاکہ ان کو کسی بھی قسم کا حادثہ پیش نہ ہو. لیٹ سپوز سیکیورٹی اسٹاف ہے، تو سیکیورٹی اسٹاف کے لیے آپ CCTV کیمرہ لگائیں گے، ان کے لیے کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ آپ انٹروڈیوس کریں گے. ان کے پاس کمیونیکیشن سسٹم ہونا چاہیے، لینڈ لائن، موبائل فون. ان کی مانیٹرنگ آپ ضروری ہے، ریموٹ مانیٹرنگ CCTV کیمرہ کے ذریعے ان کے ساتھ کنٹیکٹ جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ اسی طریقے سے وہ کنٹرول ہوں گے. آپ کی مینٹیننس ورکر ہے، کسی مشینری کے اندر کام کر رہی ہے، تو آپ کی مشینری کے باہر ایک آدمی کھڑا ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں اسٹینڈ بائی مین، SBM، اسٹینڈ بائی مین. وہ اسٹینڈ بائی مین ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اندر چیک کرتے ہیں کہ آیا ٹھیک ہے، سچویشن ٹھیک ہے. وہ اندر گیس بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ گیس جو ہے کس کنسنٹریشن میں ہے، آکسیجن ٹھیک ہے، دوسری زہریلا گیس تو نہیں ہے. وہ اندر جو ورکر ہے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. اگر کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آتا ہے تو ان کو ریسکیو کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے. تو ان انتظامات کے ذریعے پھر اپنے آپ کو حادثات سے محفوظ کر سکتے. اصل میں یہاں پہ یہ کورس جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو حادثات سے محفوظ کریں گے. تو ہر طریقہ ہم یہاں پہ اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حادثات کو محفوظ کرتے ہیں اپنے آپ کو. نائز ایکسپوجر کنٹرول. اسی طرح آپ کے آرگنائزیشن کے اندر اگر شور زیادہ ہے تو شور کے لیے آپ نے کچھ انتظامات کرنے ہوں گے. اب یہ شور اگر آپ کے آرگنائزیشن کے اندر زیادہ ہے تو آپ نے شور کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ورکر کو ریسٹ بریک دینا ہے. آپ نے مشینری کو مینٹین کرنا ہے، ان کی لوبریکیشن کرنی ہے، گریسز وغیرہ ان کی لوبریکیشن کرنی ہے تاکہ اس کی شور کم ہو. لیٹسٹ ٹیکنالوجی مشینری انسٹال کرنی ہے. آپ ورکر کو PPEs پرووائڈ کریں گے، ایئر پلگز، تاکہ وہ کانوں میں لگا سکیں. اس کے علاوہ آپ ورکر کی ہر 6 مہینے یا ہر 12 مہینے بعد ان کی ٹیسٹ کریں گے، ان کی کانوں کے ٹیسٹ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے، آپ کو معلوم ہو سکے کہ کسی ورکر کو بیماری تو نہیں لگی ہوئی شور کی وجہ سے. اسی طرح آپ جو ہے مشینری کے مینٹیننس کے ساتھ ساتھ آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ آپ ریسٹ بریک بھی پرووائڈ کریں گے. آپ نائز سروے بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، نائز سروے کنڈکٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ شور زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے. تو یہ ارینجمنٹس ہے جو آپ کو شور سے محفوظ کر سکتے ہیں. اچھا، وائبریشن ایکسپوجر کنٹرول. آپ کے آرگنائزیشن کے اندر، آپ کی کمپنی کے اندر اگر وائبریشن ہے. وائبریشن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے ہینڈ آرم وائبریشن. ہینڈ آرم وائبریشن یعنی وہ وائبریشن جو آپ کے بازو کو اور آپ کے ہاتھوں کو ملتے ہیں. ایسی وائبریشن کو کہتے ہیں ہینڈ آرم وائبریشن. یہ وائبریشن جو ہینڈ ہیلڈ ٹولز ہے، جو مشینری ہے، جو ہاتھوں سے آپریٹ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. جو گرینڈر ہے، ڈرل مشین ہے، جیک ہیمر ہے، سینڈر ہے، یہ جتنے بھی ٹولز ہیں جو ہاتھوں سے آپریٹ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کو وائبریشن ملتے ہیں. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے مختلف بیماری لگ سکتی ہے. ان میں وائبریشن وائٹ فنگر ایک بیماری ہے. وائبریشن وائٹ فنگر ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کی انگلیوں کے جو آخری سرے ہے ان کو بلڈ سپلائی سٹاپ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نروز وائبریشن جو ہے وہ بلڈ کے جو نروز ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. تو پھر سپلائی نہیں ہوتی. جب سپلائی نہیں ہوتی تو انگلیوں کی جو آخری سرے ہے وہ خراب ہوتے ہیں. اس بیماریوں کو کہتے ہیں وائبریشن وائٹ فنگر. اس کے علاوہ ہاتھوں اور بازو کے جو جائنٹس ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیماری ہے جو وائبریشن کی وجہ سے ملتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا وائبریشن جو ہے وہ ہول باڈی وائبریشن ہے. ہول باڈی، تمام جسم کو وائبریشن ملتے ہیں. جس طرح یہ ہیوی ٹرکس کے ڈرائیور ہے، ڈمپر ڈرائیور ہے، ایکسکیویٹر کے ڈرائیور ہے، لوڈر کے ڈرائیور ہے، کرین کے ڈرائیور ہے، جیک ہیمر یا جو شارٹ کریٹنگ مشین ہے اس کے ڈرائیور ہے، کمپیکٹر کے ڈرائیورز ہے. جتنے بھی ہیوی اکوپمنٹس کے ڈرائیورز ہے، اپریٹر ہے، تو ان کی ساری جسم کو وائبریشن ملتے ہیں جب وہ چلاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ کی کمر درد ہو سکتی ہے، اسپائنل انجری ہو سکتی ہے، بیک پین ہو سکتا ہے. اور اسپائنل انجری کی وجہ سے
پھر آپ ورکر جو ہے کریکٹیو سرجری وہ کر رہی ہے اور سرجری کے بعد وہ مکمل طور پر معذور بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کے آرگنائزیشن کے اندر اگر وائبریشن زیادہ ہے تو وائبریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ انتظامات پھر کریں گے. پھر وائبریشن کی بھی ایسی کنٹرولز ہے کہ آپ ورکر کو ریسٹ بریک دے، 1 گھنٹہ کام، آدھا گھنٹہ چھٹی، آدھا گھنٹہ ریسٹ. اس کے علاوہ آپ ان کو گلبز، ایسے اسپیشل گلبز پرووائڈ کریں جس کے اندر جیلی ہوتے ہیں، جیل ہوتے ہیں اور وہ وائبریشن کو کنٹرول کرتے ہیں. مشینری آپ مینٹین کریں تاکہ وائبریشن کم ہو. آپ جتنی بھی ہیوی ٹولز ہے، ہیوی ایکوپمنٹس ہے، ڈمپرز ہے، ٹرکس ہے، ان کے اندر آپ وائبریشن ریزسٹنٹ کیبن لگائے تاکہ وائبریشن ریزسٹنٹ کیبن کے ساتھ وائبریشن ریزسٹنٹ سیٹ جو ہے وہ وائبریشن کم کر سکتے ہیں. تو یہ کنٹرولز پھر آپ کریں گے اگر یہ خطرات آپ کے آرگنائزیشن کے اندر موجود ہیں. کنٹرول اب ایکسپوجر ٹو ٹاکسک مٹیریل. اگر آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ٹاکسک مٹیریل ہے، ٹاکسک وہ مٹیریل ٹاکسک ہوتے ہیں جو معمولی ڈوز، معمولی مقدار میں انسان کی جسم کے اندر جاتے ہیں تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. جسم کے اندر یا وہ سکن کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، یا وہ منہ کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، یا وہ ناک کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، یا وہ آنکھ کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں. تو ایسی مٹیریل جب جسم کے اندر معمولی سے ڈوز بھی، معمولی ڈوز کا مطلب ہے معمولی مقدار میں وہ جسم کے اندر جاتے ہیں تو اس سے موت واقع ہو سکتے ہیں. ایسی مٹیریل کو ٹاکسک مٹیریل یا اس کو لیتل مٹیریل بھی کہتے ہیں. لیتل مٹیریل جس طرح ہائیڈروجن سلفائڈ ہے، امونیم سائنائڈ ہے، تو یہ ٹاکسک مٹیریل ہے. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر ٹاکسک مٹیریل ہے تو اس سے خطرہ ہوگا، پھر اس سے حادثات ہوں گے. تو اس کے لیے آپ ارینجمنٹس کریں گے. ہمارا مقصد ہے ارینجمنٹس کرنا تاکہ ہم خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اچھا. اچھا. کنٹرول آف کراؤڈ. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر لوگوں کا کراؤڈ جمع ہو رہی ہے، یہاں پہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کورس ہے انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ ہے. انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ نالج ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ ہر چیز کو انہوں نے ٹچ دیا ہوا ہے، ہر فیلڈ کو انہوں نے کنسیڈر کی ہوئی ہے. اب یہاں پہ کچھ آرگنائزیشن ایسی بھی ہے جس میں لوگوں کا کراؤڈ جمع ہو رہی ہے بعض اوقات، اور اس کراؤڈ کی وجہ سے پھر حادثات ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں بینکس میں، یہ جو بینک ہوتے ہیں اس میں آخر مہینے میں جب لوگ یوٹیلیٹی بلز جمع کرتے ہیں یا اس طرح سیلریز لوگ نکالتے ہیں یا کچھ اور چیز، کسی چیز کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں اور ڈپازٹ کرتے ہیں، پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں، تو بینکوں کے سامنے بڑی بڑی لائنز لگے ہوتے ہیں. اب ان لائنز میں جب لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کمپلیکٹ آ سکتا ہے، اس میں جو ہے مسئلے مسائل، اس میں جھگڑے، اس میں ایکسیڈنٹس، حادثات پیش آ سکتے ہیں. تو پھر یہ نبوش کا جو کورس ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کراؤڈ کو، اس طرح کے کراؤڈ کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو یہ اس کی کنٹرول کا یہ ہے کہ آپ جو قطار ہے وہ کم، لائنز کی جو لینتھ ہے وہ آپ کم کریں. آپ لوگ جلدی جلدی پروسیس کریں. بینک کے اندر جتنی بھی آپ پروسیسنگ والی لوگ ہیں وہ آپ زیادہ کریں. قطار آپ کم کریں. آپ پینک سکرین لگائیں. جو بینک کے اندر جو کیشر ہوتے ہیں اس کے سامنے سکرین ہوتا ہے، آپ پینک الارمز لگائیں. سیکیورٹی سٹاف جو ہے آپ ہائر کریں. تو اس سے آپ کے جو خطرات ہے، ایکسیڈنٹس ہے، وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. کنٹرول آف ٹرانسپورٹ رسک. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر ٹرانسپورٹ ہے، گاڑیاں ہے، جس طرح کنسٹرکشن کمپنی کے اندر گاڑیاں ہوتی ہے، مختلف گاڑی ہوتے ہیں، ڈمپرز ہوتے ہیں، ٹرکس ہوتے ہیں، لوڈرز ہوتے ہیں، کرین ہوتے ہیں، وہ چلتے ہیں، لوگ بھی چلتے ہیں. تو پھر جب یہ دونوں چلتے ہیں تو آپ کے آرگنائزیشن کے اندر خطرات ہوں گے. ایک دوسری جو ہے وہ پیڈسٹرنز جو ہے، جو پیدل لوگ ہیں، وہ گاڑیوں کی روٹس میں آئیں گے اور اس سے اس کی کولیجن ہو سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے. تو پھر آپ نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، یہ انتظامات آپ نے کرنا. اگر یہ کنٹرول آپ نہیں کریں گے تو حادثات ہوں گے. اس کی کنٹرول کیا ہے؟ آپ فٹ پاتھ بنائیں، پیڈسٹرنز کے لیے آپ فٹ پاتھ بنائیں، کراسنگ، زیبرا کراسنگ بنائیں، ون وے پالیسی انٹروڈیوس کریں کہ گاڑی جو ہے ون وے میں جائیں گے، ریورسنگ پوائنٹس آپ بنائیں.
सिग्नल मैन, आप हर ट्रक के साथ सिग्नल मैन होना चाहिए, ट्रक के साथ रिवर्सिंग अलार्म होना चाहिए, ट्रक के साथ जो है फ्लैश लाइट्स होना चाहिए। आप स्पीड लिमिट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें कि साइड के अंदर जो स्पीड लिमिट होते हैं 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड लिमिट होते हैं कि इससे ज्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं जाएंगे। ड्राइवर्स को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, आप लाइटिंग कंडीशन ठीक करें, रोड्स की कंडीशन आप ठीक करें, तो इससे आपके ट्रांसपोर्ट के जो रिस्क है वो कम होंगे। गाड़ियों को आप टाइम के साथ साथ मेंटेन करें, आपके ड्राइवर लाइसेंस होने चाहिए, उसके पास और लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग आप उनको प्रोवाइड करें। तो ये चीजें जब ये अरेंजमेंट्स आप करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खतरात कम होंगे, और खतरात कम करना हमारा मकसद है। अब ये अरेंजमेंट्स आपके लिए कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग आपने ली हुई है वो आपके लिए करेगा। यानी आपके ड्राइवर्स ट्रेन करना ये कौन करेगा? आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी जो टीम है। डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जो टीम है। डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग क्या है, इसके हवाले से थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिफेंसिव ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो ड्राइवर्स को दी जाती है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में आप एक इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। यानी आप एक गाड़ी चला रही है, आप हाई स्पीड पे जा रही है, एकदम आपकी ब्रेक फेल होता है, तो आपने गाड़ी को किस तरह कंट्रोल करना है? आप जा रही हैं, एकदम जो है आपकी सामने कुछ लोग जो है वो आ जाती है, आपने किस तरह फिर उनको बचाना है? आपकी गाड़ी में दूसरे मैकेनिकल फेलियर्स आते हैं सफर के दौरान, आपने किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह गाड़ी को कंट्रोल करना है, किस तरह आपने हैंडल करना है? तो ऐसी ट्रेनिंग्स को डिफेंसिव ट्रेनिंग्स कहते हैं। तो ये प्रोवाइड करना, इससे आपकी ट्रांसपोर्ट रिस्क जो है वो कम हो सकती है। स्पेसिफिक हेल्थ सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट, इसके अलावा आप ये अरेंजमेंट भी करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी खास किस्म बीमारी लगने के चांसेस है, तो आप वर्कर के हर 6 महीने बाद आप उनके टेस्ट करेंगे और उनकी रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, ताकि आपको मालूम हो सके कि साइट के अंदर किसी वर्कर को बीमारी लगी हुई है, ताकि ऑन टाइम वक्त पे उनको कंट्रोल किया जा सके। लेट्स सपोज आप ऑयल एंड गैस में काम कर रही है, तो ऑयल एंड गैस में वर्कर को लंग कैंसर लगने के चांसेस होते हैं। अगर कैंसर आप अर्ली स्टेजेस पे आप उसको मालूम नहीं करेंगे, डिटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो एडवांस स्टेजेस पे जाएंगे और फिर उससे बचना मुमकिन नहीं होता। तो अर्ली स्टेजेस के लिए ये जरूरी है कि हर 6 महीने बाद आप अपने वर्कर के टेस्ट करें, तो आपको मालूम होगा कि किन किन वर्कर्स को लंग्स कैंसर लगी हुई है या उनकी जो है लंग्स फेफड़े मुतासिर हो चुकी है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हेल्थ सर्वेलेंस प्रोग्राम कहते हैं, या हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खतरा है उसके साथ जो बीमारियां मुंसलिक है, उन बीमारियों के टेस्ट करना, वर्कर का टेस्ट करना, मेडिकल डायग्नोस करना, ये हेल्थ सर्वेलेंस प्रोग्राम कहलाता है। वेस्ट डिस्पोजल अरेंजमेंट्स आप करेंगे। वेस्ट डिस्पोजल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी वेस्ट पैदा होता है, गन पैदा होता है, आपने उसको डिस्पोज करना है, उसको टिकाने लगाना है। यही जाहिर बात है, आप वेस्ट को इधर उधर नहीं फेंक सकते, उससे आपका माहौल मुतासिर होगा, पानी, इस तरह सॉइल, जमीन मुतासिर होगा। तो आपने वेस्ट को किस तरह डिस्पोज करना है ताकि उसकी वजह से आपका माहौल खराब ना हो, तो ये अरेंजमेंट भी आप करेंगे, ताकि एनवायरमेंटल पॉलिसी जो है आप ओबे करें, एनवायरमेंटल पॉलिसी आप वायलेट ना करें। तो ये वेस्ट डिस्पोजल अरेंजमेंट्स भी होने चाहिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गन पैदा होने की चांसेस है। तो वेस्ट 3 किस्म के होते हैं। सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड शक्ल में होते हैं, जिस तरह जो स्क्रैप मटेरियल होते हैं, कागज वगैरह, इस तरह जो स्टील, वुड की शक्ल में, लकड़ी की शक्ल में, तो ये सारी वेस्ट जो है सॉलिड वेस्ट है। एक होता है लिक्विड वेस्ट, जो आप किसी कंपनी के अंदर लिक्विड फॉर्म में पैदा होते हैं, जिस तरह केमिकल कंपनी में मुख्तलिफ ऐसी लिक्विड पैदा होती है जो लोग डिस्चार्ज करते हैं, वो फेंकते हैं दरियाओं में, तो उससे मछलियां और जो एक्वेटिक लाइफ है वो मुतासिर होते हैं। एक होता है गीशियस वेस्ट,
مختلف کمپنیز کے اندر گیسز فارم میں زہریلے مواد پیدا ہوتے ہیں اور وہ چھوڑتے ہیں ماحول میں. تو یہ آپ پراپرلی آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے. آپ اس کو پہلے ڈسپوز کریں گے، پراپرلی آپ اس کو ڈسپوز کریں گے، اور آپ اس سے قدرتی ماحول متاثر نہیں کریں گے. وین ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی بھی ریویوڈ. اب ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہے وہ ہر سال بعد ریوائز ہوتے ہیں. یعنی پالیسی میں جو مقاصد ہم سیٹ کرتے ہیں، گولز اور آبجیکٹیوز جو پالیسی میں سیٹ کی جاتے ہیں، پالیسی سٹیٹک نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کی پالیسی ساکن نہیں ہونا چاہیے. ہر سال یا ہر 2 سال بعد پالیسی ضرور ریوائز ہوں گی. پالیسی میں آپ اسٹیٹمنٹ، آپ انٹینٹ بھی چینج کریں گے، ارینجمنٹس بھی چینج کریں گے، آپ آرگنائزیشن سیکشن بھی چینج کریں گے. تو پالیسی کب ریوائز ہوں گی؟ اب پالیسی کن کن موقعوں پہ ریوائز کی جاتی ہے؟ کی پرسنل مینجمنٹ سٹرکچر، مینجمنٹ کے جو سٹرکچر ہے، یعنی آرگنائزیشن کا جو سٹرکچر ہے، اس میں چینجز آنے سے پالیسی ریوائز ہوں گی. اگر چینجز آ گئی، یعنی آپ کا جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے، ایچ مینیجر چینج ہوا، ایم ڈی آپ کا چینج ہوا، سی او چینج ہوا، تو پالیسی بھی چینج ہوگی، پالیسی بھی ریوائز ہوں گے. کیونکہ آرگنائزیشن کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کو رسپانسبلٹی دی جاتے ہیں. اب جس بندے کو آپ نے رسپانسبلٹی دی ہے وہ بندہ چینج ہوا، وہ چلا گیا، تو وہی رسپانسبلٹی آپ کسی دوسری بندے کو دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز میں، یعنی آرگنائزیشن میں آپ ایڈیٹنگ کریں گے، آپ ریوائز کریں گے، آپ اس کو ریکٹیفائی کریں گے، اس میں آپ ریویو لیں گے. تو جو مینجمنٹ سٹرکچر میں چینج آتے ہیں تو پالیسی جو ہے وہ ریوائز ہوں گے، اپڈیٹ ہوں گے. پروسیس میں چینج آنے سے، پروسیس آپ کے آرگنائزیشن کے اندر پروسیس چینج ہوتا ہے، کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو کام کرنے کا طریقہ جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نئی نئی خطرات آئیں گے. اور یہ نئی خطرات ہم نے پرانی پالیسی میں اس کی ساتھ جو خطرات منسلک ہے وہ ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو اب ان خطرات کو کنسیڈر کرنے کے لیے آپ پالیسی ریوائز کریں گے تاکہ یہ خطرات جو نئی پروسیس کے ساتھ منسلک ہے ان کو بھی انکلوڈ کیا جا سکے. اب لیٹ سپوز پہلے ہمارے آرگنائزیشن کے اندر کرین نہیں تھا، تو کرین کے ساتھ جو خطرات ہے وہ ہم نے کنسیڈر نہیں کیا پالیسی میں، اور اس کی جو کنٹرولز ہے وہ ہم نے کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ ہمارے ساتھ وہ خطرہ ہے ہی نہیں. اب ہم نے سائٹ کے اندر کرین لایا تو کرین کے ساتھ نئی خطرات ہوں گے، ان خطرات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کو ہم نے ڈاکومنٹ فارم میں لانا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے پالیسی میں، پالیسی کو ہم نے ریویو کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، تاکہ کرین کے ساتھ جو نئی خطرات ہے ان خطرات کو پالیسی میں تحریری فارم میں لائے جا سکی اور اس کو سائٹ کے اندر امپلیمنٹ کی جا سکے، کیونکہ اس کی وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے. تو پروسیس چینج کرنے سے، ٹیکنالوجی چینج کرنے سے، قانون چینج ہونے سے، لیجسلیشن قانون چینج ہوتا ہے تو پالیسی ریوائز ہوں گے. فالنگ ان انسیڈنٹ، اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سائٹ کے اندر، ایک بڑا حادثہ پیش آتا ہے، تو پالیسی ہم کیوں بناتے ہیں؟ پالیسی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم پالیسی کے ذریعے ہم حادثات کو کم کر سکیں. ہماری سائٹ کے اندر جتنی بھی خطرات ہے پالیسی میں ہم خطرات کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ان کی کنٹرولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب آپ کے آرگنائزیشن کے اندر حادثات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسی کسی کام کی نہیں ہے، تو پالیسی آپ ریوائز کریں گے. کیونکہ اگر یہ پالیسی کام اس کا فائدہ ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا. تو آدھی سے پالیسی ریوائز ہوں گے. ایز اے ریزلٹ آف انفورسمنٹ ایکشن، آپ کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو پھر بھی پالیسی ریوائز ہوتے ہیں، کیونکہ پالیسی میں ہم نے بتایا تھا کہ پالیسی ایسی بنائیں گے کہ ہم ساری لاز، سارے قوانین کو ہم کمپلائی کر سکیں، جتنی بھی لاز ہیں ان قوانین کو ہم فالو کر سکیں. تو اگر آپ کے خلاف کوئی قانونی ایکشن لی جاتی ہے، کوئی قانونی کاروائی لی جاتی ہے، کاروائی کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لاز کو، قانون کو نہیں مان رہی. تو ایسی پالیسی پھر کام کی نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، تو پالیسی ریوائز ہوں گی. آفٹر آڈٹ، باہر سے آڈیٹر آ رہا ہے اور آڈیٹر یہ تجویز دے رہی ہے، ریکمنڈیشن دے رہی ہے کہ آپ پالیسی میں چینجز کر رہی، تو پالیسی میں چینجز کرنی ہوگی. آفٹر ورکر کنسلٹیشن، ورکر نے رائے دی کہ یار یہاں پہ چینجز کرنی چاہیے، ارینجمنٹ میں چینجز کرنی چاہیے، آرگنائزیشن میں چینجز کرنی چاہیے. تو ٹریننگ جو ہے، آپ نے جو ٹریننگ پلان بنایا ہے یہ ٹریننگ پلان ٹھیک نہیں ہے، یا آپ اس طرح بنائیں، تو پھر آپ پالیسی کے ارینجمنٹ سیکشن میں چینجز کریں گے. پیسج آف ٹائم اینولی،
کام وقت کے ساتھ ساتھ پالیسی ریوائز ہوں گے، اور بائی ڈیفالٹ اگر یہ چیزیں نہ بھی ہو تو ہر سال بعد پالیسی ریوائز ہوں گی، 1 سال بعد پالیسی ضرور ریوائز ہوں گی۔ بعض کمپنی کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ 2 سال بعد ریوائز کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور کم سے کم 1 سال، 1 سال یا 2 سال بعد جو ہے پالیسی ضرور ریوائز ہوں گے۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہی ہے، اس کی پالیسی پرانے ہیں، 5 سال پرانے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون نہیں فالو کر رہی، وہ وائلیشن کر رہی ہے، کیونکہ ان کی پالیسی جو 1 سال بعد ریوائز کرنا ضروری ہے، انہوں نے 5 سال تک ریوائز نہیں کی۔ تو دیٹ از دا اینڈ آف دس ماڈول، اس کے ساتھ یہ چیپٹر بھی ختم